کور پوائنٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، دنیا میں لگ بھگ 250 ممالک ہیں۔ ہر ملک رنگ، نسل، زبان، قوم اور مذہب کے بنا پر وجود میں آیا ہے۔ یہ تمام ممالک وجود میں تو آ گئے، لیکن ابھی تک تنازعات کا شکار ہیں۔ لیکن کچھ خوش نصیب ممالک ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے قیام سے لے کر آج تک کسی بیرونی طاقت کو تسلیم نہیں کیا، اور اگر کسی نے زبردستی کی کوشش کی تو ان ممالک نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کو دنیا میں موجود 10 ایسے ممالک کے بارے میں بتاؤں گا جو کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ ان 10 ممالک کے نام سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ سپر پاور امریکہ، چین، برطانیہ، فرانس، انڈیا اور روس بھی ان ممالک میں شامل نہیں جو کوئی جنگ نہیں ہارے۔ کیا پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جو کوئی جنگ نہیں ہارا؟ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین گرامی، کبھی بھی کوئی جنگ نہ ہارنے والے ممالک کی بات کریں تو 10ویں نمبر پر موجود ملک کا نام سوئٹزرلینڈ ہے۔ یہ ملک یورپ میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں جرمنی، فرانس، آسٹریا اور اٹلی سے ملتی ہیں۔ یہ ملک 41,285 مربع کلومیٹر کے رقبے کے ساتھ دنیا میں 134ویں نمبر پر ہے۔ اس کا 60% رقبہ الپس کی خوبصورت پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ پچھلی 15 صدیوں سے نہ تو اس نے کسی ملک کے ساتھ جنگ کی ہے اور نہ ہی کسی جنگ میں یہ ملک کسی کا اتحادی بنا ہے، مگر اگر کسی جھڑپ کا حصہ بنا بھی ہے تو اسے کبھی کوئی شکست نہیں ہوئی۔ سوئٹزرلینڈ کے باقاعدہ ریاست بننے سے قبل یہاں مختلف قبائل آباد تھے۔ یوری شاویز اور انڈر رائڈر چھوٹے چھوٹے قبائل تھے۔ یہ لوگ متفقہ طور پر اپنا ایک سردار چنا کرتے تھے جو کہ ان کے اندرونی تنازعات کو حل کرتا تھا۔ لیکن جب آسٹریا کے طاقتور قبائل کے لوگوں نے ان قبائل کے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی تو ان تینوں قبائل نے مل کر ایک خود مختار ریاست بنا کا ارادہ کیا، اور اگست 1291 میں ان لوگوں نے اپنے ہوم لینڈ کو باقاعدہ ریاست کا درجہ دے دیا اور حملہ آور ہونے والے آسٹریا کے طاقتور قبائل کو شکست دے دی۔ پیارے دوستو، کبھی بھی کوئی جنگ نہ ہارنے والے ملکوں میں 90 نمبر پر موجود ملک کا نام برازیل ہے۔ اسے پریوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنوبی امریکہ میں واقع ہے اور تقریباً آدھے جنوبی امریکہ پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سوائے چلی اور ایکواڈور کے اس کی سرحدیں جنوبی امریکہ کے تمام ممالک سے ملتی ہیں۔ اس کا رقبہ 32,87,612 مربع میل اور اس کی آبادی تقریباً پاکستان کی آبادی کے برابر ہے۔ ایمازون نامی مشہور جنگل بھی اسی ملک میں واقع ہے۔ 15ویں صدی عیسوی میں ایک پرتگالی سیاح نے اسے دریافت کیا تھا اور دریافت کرنے کے بعد وہاں اپنی ملکیت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ 300 سال تک مقامی لوگ ان پرتگالیوں کے غلام رہے۔ پھر 18ویں صدی میں مقامی لوگوں نے پرتگالیوں کے رویوں سے اور غلامانہ زندگی کی وجہ سے بغاوت کر دی اور پرتگالیوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے تھے اور پرتگالیوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، اور 1899 میں یہ ملک خود مختار ریاست بن گیا تھا۔ کبھی بھی کوئی جنگ نہ ہارنے والے ملکوں میں 8ویں نمبر پر موجود ملک کا نام انگولا ہے۔ یہ افریقہ میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں کانگو، زیمبیا اور نیمبیا سے ملتی ہیں۔ یہ مکمل طور پر صحرائی علاقہ ہے۔ اس کا رقبہ 4,81,354 مربع میل اور اس کی آبادی 12 کروڑ سے زائد ہے۔ اس نے 1975 میں خود مختاری کا اعلان کیا تھا۔ خود مختاری سے پہلے یہ ایک پرتگالی کالونی تھا۔ اس کی سرحدوں کا تعین 1875 میں کیا گیا تھا۔ 2012 تک بھی پرتگالی اور افریقی باشندے خانہ جنگی کا شکار رہے، لیکن 2012 کے بعد سے اب تک حالات کنٹرول میں ہیں۔ یہ ملک اندرونی طور پر چھوٹی موٹی جھڑپوں کا شکار تو رہا، البتہ کسی بیرونی جنگ میں فریق نہیں بنا اور نہ ہی کبھی کسی جنگ یا جھڑپ میں شکست اس کا مقدر بنی۔ ناظرین گرامی، کبھی بھی کوئی جنگ نہ ہارنے والے ملکوں میں 7ویں نمبر پر موجود ملک کا نام ساؤتھ کوریا اور جنوبی کوریا ہے، جو کہ پہلے ایک ہی ریاست تھے۔ جہاں تک کوریا کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس کی تاریخ 8,000 سال قبل مسیح ہے، لیکن پہلی صدی میں اس پر 3 بادشاہوں کی حکومت تھی، جس میں سے ایک کا نام کوریو تھا، جسے عوام میں غیر معمولی مقبولیت حاصل تھی۔ اسی کے نام پر ملک کا نام کوریا پڑ گیا۔ 19ویں صدی کے شروع میں اس پر جاپان نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن 1919 میں مقامی لوگوں نے جاپان کے خلاف بغاوت کر دی۔ مسلسل جدوجہد کی بدولت اس قوم نے 1945 میں آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن آزادی کے فوراً بعد یہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی اور شمالی کوریا اور جنوبی کوریا آمنے سامنے آ گئے تھے۔ پھر 1953 میں عالمی طاقتوں کی مداخلت کی بنا پر جنگ بندی کے بعد یہ دونوں ریاستیں وجود میں آئیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک ان دونوں ممالک کو کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔
कभी भी कोई जंग न हारने वाले मुल्कों में छठे नंबर पर मौजूद मुल्क का नाम वियतनाम है। ये बराज़म एशिया में वाक़ है। इसकी सरहदें चीन, लाओस और कंबोडिया से मिलती हैं। इसका रकबा 1,27,149 मुरब्बा मील और तकरीबन आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। नाज़रीन ग्रामी, वियतनाम का नाम लेते ही अमरीकियों के दिमाग पर बिजली कौंधने लगती है, क्योंकि इस मुल्क में अमरीका ने दुनिया की महंगी तरीन जंग लड़ी थी। इस जंग में अमरीका को $200 बिलियन का नुकसान हुआ था और 30 लाख अमरीकी मारे गए थे। अमरीका को यहां से 3 डब्बे छोड़कर बिस्तर गोल करना पड़ा था। इस मुल्क पर चीन ने 1000 साल, फ्रांस ने 100 साल और अमरीका ने 10 साल अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश की, मगर 4000 साल पुरानी सकाफत वाला ये मुल्क किसी के आगे नहीं झुका और अपने अपने वक्त की तमाम सुपर पावर्स को शिकस्त पर मजबूर कर दिया। अमरीका की वियतनाम जंग में 5 सदियां गुजर गई, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं आया। आजादी राय के दावेदार अमरीका में आज भी वियतनाम के बारे में बात करने पर पाबंदी है। प्यारे दोस्तों, कभी भी कोई जंग न हारने वाले मुल्कों में 5वें नंबर पर मौजूद मुल्क का नाम इसराइल है। इसे मुस्लिम दुनिया अमरीका की नाजायज औलाद भी कहती है, क्योंकि इसका वजूद उम्मत मुस्लिमा की पीठ पीछे छुरा घोंपकर और लाखों मुसलमानों का खून बहाकर तख्लीक किया गया था। इसकी सरहदें मिस्र, फलस्तीन, शाम, उर्दन और लुबनान से मिलती हैं। इसका रकबा 8019 मुरब्बा मील है। इसकी आबादी 1 करोड़ के लगभग है। यहाँ इंसानियत की पुरानी तरीन जुबान इब्रानी भी बोली जाती है। ये इलाका तीनों बड़े मज़ाहिब, मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के नजदीक मुतबरक समझा जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे फतह किया था। इससे पहले ये ईसाइयत के कब्जे में था। 1300 साल मुसलमानों के कब्जे में रहने के बाद पहली जंग अजीम के बाद दोबारा बरतानिया ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन अमरीका के दबाव पर यह इलाका यहूदियों को मिल गया। क़याम पाकिस्तान वाले साल यानी 1947 में यहाँ इसराइल का झंडा लहरा दिया गया। इस्लामी दुनिया ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया और 4 अरब ममालिक ने मिलकर इस पर हमला कर दिया, मगर वो नाकाम हो गए। लेकिन उस जंग में लाखों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। यहाँ अब तक जंग जारी है, मगर मुसलमानों की नाअहलियों और अंदरूनी रेशा दवानियों की वजह से इसराइल को सबकत हासिल है। अमरीका की फंड की वजह से कई मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, मगर पाकिस्तान डट के खड़ा है। प्यारे दोस्तों, कभी भी कोई जंग न हारने वाले मुल्कों में चौथे नंबर पर मौजूद मुल्क का नाम कनाडा है। ये शुमाली अमरीका में वाक़ है। इसकी सरहदें अलास्का, अमरीका, बैरुलकाहिर और बहरे मुंजमिद शुमाली से मिलती हैं। इसके साथ सबसे तवील सहरा है। इसका कुल रकबा 38,55,103 मुरब्बा मील है। यह रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 4 करोड़ है। यहाँ शरह खानदगी 100% है। इसे दूसरा पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गैर मुल्कियों में सबसे ज्यादा तादाद पंजाबियों की है। इस मुल्क ने आज तक या तो किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, और अगर लिया है तो कभी भी शिकस्त इसका मुकद्दर नहीं बनी। इसकी सरहद अमेरिका के साथ मिलती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सरहद है। अमेरिका ने 1775 और फिर 1875 में 2 बार कनाडा पर हमला करने की कोशिश की, मगर नाकामी इसका मुकद्दर बनी। यहाँ इंसानी तहजीब के 26,000 साल पुराने असरात भी मिले हैं। प्यारे दोस्तों, कभी भी कोई जंग न हारने वाले मुल्कों में तीसरे नंबर पर मौजूद मुल्क का नाम ऑस्ट्रिया है। ये मुल्क यूरोप में वाक़ है। इसकी सरहदें क्रोएशिया, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और हंगरी से मिलती है। इसका रकबा 32,383 मुरब्बा मील है और इसकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। इसका ज्यादातर रकबा भी अल्पस पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल है। यहाँ भी शरह खानदगी 100% है। हिटलर इसी मुल्क में पैदा हुआ था। 15 सदी कबल मसीह में यह इलाका रोमन एम्पायर की कॉलोनी हुआ करता था। यहाँ पर पहली जंग अजीम के बाद 1919 में ऑस्ट्रियन जमहूरियत कायम हुई थी। 1938 में जर्मन ने इसे अपने अंदर शामिल कर लिया था और ऑस्ट्रिया की हैसियत ही खत्म कर दी थी। लेकिन 1945 के बाद फिर मकामी लोगों का कंट्रोल हो गया और एक कानून पास किया गया, जिसमें कहा गया कि ऑस्ट्रिया किसी जंग में हिस्सा नहीं लेगा। कानूनी तौर पर यह मुल्क भी अभी तक कोई जंग नहीं हारा। प्यारे दोस्तों, कभी भी कोई जंग न हारने वाले मुल्कों में दूसरे नंबर पर मौजूद मुल्क का नाम बोट्सवाना है। इसकी सरहदें जिम्बाब्वे, नीबिया और जीम्बिया से मिलती हैं। इसका रकबा 5,81,730 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी आबादी 20 लाख से ज्यादा है। यहाँ पर साउथ अफ्रीकन करेंसी चलती है। इसने सितंबर 1966 में बरतानिया से आजादी हासिल की थी। यहाँ इंसानी तहजीब के 20,000 साल पुराने असरात भी मिलते हैं। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की कानें मौजूद हैं। इन हीरों की कानों के बावजूद ये दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है।
زیادہ غریب ہونے کی وجہ سے جنگ میں حصہ لینا تو دور، اس کے پاس جنگی وسائل بھی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود یہ ملک کبھی کوئی جنگ نہیں ہارا۔ پیارے دوستو، کبھی کوئی جنگ نہ ہارنے والے ملکوں میں پہلے نمبر پر موجود ملک کا نام کوسٹا ریکا ہے۔ یہ سینٹرل امریکہ میں بحر الکاہل کے کنارے پر واقع ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے نگارا اور پاناما کے درمیان واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کا رقبہ 19,730 مربع میل ہے اور اس کی آبادی 1 کروڑ سے تقریباً کم ہے۔ یہاں پر 7,000 سال قبل مسیح سے انسانی زندگی کے آثار ملتے ہیں۔ اسے ہسپانوی باشندے کولمبس نے دریافت کیا تھا، اس لیے ہسپانیہ نے اسے اپنی ملکیت قرار دیتے ہوئے اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ ہسپانوی حکومت نے مقامی باشندوں کو غلام بنا لیا تھا۔ 15 ستمبر 1821 کو جب ہسپانیہ میکسیکو سے جنگ ہار گیا تو سینٹرل امریکہ کے دیگر ممالک کی طرح یہ ملک بغیر کسی جنگ کے آزاد ہو گیا۔ اس لیے 15 ستمبر کوسٹا ریکا کا آزادی کا دن ہے۔ آزادی کے بعد مقامی باشندے ملک چلا نہ سکے تو خانہ جنگی شروع ہو گئی، لیکن 1821 میں شروع ہونے والی جنگ 1823 میں ختم ہو گئی۔ اسپین نے پھر بھی ان کی خود مختاری کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر 1850 میں کوسٹا ریکا نے مکمل طور پر خود مختار ریاست ہونے کا اعلان کیا۔ تب سے لے کر اب تک یہ ایک آزاد ریاست ہے اور اس نے ابھی تک کوئی جنگ نہیں ہاری۔ دوستو، دنیا میں موجود باقی تمام ممالک جنگوں میں شکست کھا چکے ہیں، پھر چاہے وہ امریکہ، چائنا، روس، برطانیہ، فرانس اور انڈیا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔